السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ اس ویڈیو کے اندر میں 4 انالیسز کر کے بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن کروں گا، کیونکہ میرے خیال سے اگر ٹیکنیکل انالیسز کر کے، سینٹیمنٹ انالیسز کر کے اور فنڈامنٹل دیکھ کے اور ساتھ ہی سینٹیمنٹس دیکھ کے آپ پرائس پریڈکشن کریں تو وہ سب سے بہتر جو ہے وہ پرائس پریڈکشن بٹ کوائن کی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے بٹ کوائن کی پرائس اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بٹ کوائن کے ٹیکنیکل چارٹ کی طرف۔ تو بٹ کوائن کی جو سپورٹ ہے وہ 28,000 29,000 کے اوپر ہے اور کافی دن سے یہ اس پرائس رینج میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اب میں نے یہ ڈیلی کا چارٹ کھولا ہوا ہے ٹریڈنگ ویو کے اوپر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 29,000 کو ٹچ کر کے تو یہ بار بار اوپر آ جاتا ہے۔ کل بھی گرین کینڈل بنی تھی اور آج جو ہے نا وہ ابھی تک تو ریڈ ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ جب کینڈل کلوز ہوگی تو یہ گرین بنتی ہے یا ریڈ بنتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ 29,000 28,000 کے پاس جو ہے ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو فائدہ نظر آئے 5% 10% کچھ بھی فائدہ نظر آئے آپ کو، تو آپ جو ہے نا وہ اس کو پروفٹ کیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو مارکیٹ چل رہی ہے وہ تقریباً 28,000 سے لے کر 32,000 کے درمیان چل رہی ہے کافی دنوں سے۔ تو آپ اس کے اندر ہی اسکیلپنگ کر کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ تو کل جو بٹ کوائن کی پرائس اوپر آئی تھی میری نظر میں وہ ڈالر انڈیکس کی وجہ سے آئی تھی۔ ڈالر انڈیکس جو ہے وہ اپنی ایک ریزسٹنس ہے 103.82 کے اوپر، اس کو ٹچ کر کے نیچے آیا تھا اور اچھی خاصی اس نے لمبی جو ہے وہ ریڈ کینڈل بنائی تھی۔ تو ابھی جو ہے وہ اس کی کینڈل کبھی گرین بن رہی ہے کبھی ریڈ بن رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی اگر تو کینڈل ریڈ بنتی ہے اور یہ دوبارہ اپنی اس رینج میں آتا ہے 102.21 پہ ایک اچھی سپورٹ بن رہی ہے، اگر اس رینج میں آتا ہے تو میرے خیال سے بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ مزید اوپر جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فنڈامنٹل بھی دیکھنے ہیں اور باقی چیزیں بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اس طرح اگر ہم بٹ کوائن کی ڈومیننس کی بات کریں تو بٹ کوائن کی ڈومیننس 45 اس ٹائم چل رہی ہے۔ جتنی بٹ کوائن کی ڈومیننس زیادہ ہوتی ہے، جو باقی کوائن ہے کرپٹو کرنسی آل کوائن ہے بٹ کوائن کے علاوہ وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بٹ کوائن کی ڈومیننس کم ہوتی ہے تو باقی کرنسیاں جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ بٹ کوائن کی ڈومیننس یہ شو کرتی ہے کہ جو ٹوٹل سرمایہ ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ بٹ کوائن کے اندر ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے وہ 45% جو ہے وہ سرمایہ بٹ کوائن کے اندر ہے، باقی سرمایہ جو ہے وہ دوسری کرپٹو کرنسیز کے اندر ہے۔ اس طرح اگر ہم ٹاپ 100 کے جو پروجیکٹ ہیں کرپٹو کرنسی کے کوائن مارکیٹ کیپ کے اوپر اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں تو 24 آورس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے KNC نے 32% تک جو ہے پمپ کیا ہے۔ اس طرح ZRX ہے، اس نے 22% کیا ہے۔ ایٹم نے بھی بڑا اچھا کوائن ہے، 14% تک جو ہے وہ اس نے پمپ کیا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لونا کا مارکیٹ کیپ ہے وہ کسی نہ کسی کرنسی میں آئے گا۔ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ ان میں سے کسی کرنسی میں آ جائے، جیسے کہ ایٹم ہے یا سولانا ہے یا ڈاٹ ہے یا اڈا ہے، جو اچھی کرنسی ہیں شاید ان کا میری نظر میں جو ہے وہ مارکیٹ کیپ ادھر آ جائے گا اگر وہ لونا دوبارہ سکسیسفل نہیں ہوتا، جو ان کا نیا جو وہ کوائن لے کے آ رہے ہیں۔ اس طرح اگر ہم سینٹیمنٹس کی بات کریں تو مارکیٹ اس ٹائم ایکسٹریم فیئر کے اندر ہے۔ مارکیٹ اس ٹائم اس کی جو ویلیو ہے وہ 13 ویلیو ہے۔ اگر آپ ہسٹوریکل دیکھیں تو جب بھی 10 سے نیچے ویلیو آئی ہے جس کی فیئر اینڈ گریڈ کی، تو مارکیٹ نے اچھا خاصا جو ہے وہ لوگوں کو بینیفٹ دیا ہے۔ تو اس ٹائم 13 کے اوپر آپ دیکھیں کہ بہت ہی کم دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جو فیئر اینڈ گریڈ کی جو ویلیو ہے وہ 10 سے نیچے آئی ہے۔ تو جیسے ہی اس لیول تک پہنچتی ہے تو یہ اچھی ایک بائنگ اپرچونٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں پر اس کو بائی کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر ہم فنڈامنٹل کی بات کریں، نیوز کی بات کریں، تو شیبا انو جو ہے وہ مزید ہزاروں ریسٹورنٹس کے اندر تقریباً 65 کنٹریز کے اندر یہ ابھی ایکسیپٹ ہو سکے گا۔ اور 2 کمپنیز ہیں، پوائنٹ آف سیل کمپنیاں ہیں جو ریسٹورنٹ میں استعمال ہوتی ہیں پیسوں کو مینیج کرنے کے لیے۔ لاوو اور ویری فون یہ کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے سسٹم میں جو ہے شیبا انو ہے اس کی پیمنٹ بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دی ہے۔ تو یہ ایک شیبا انو کے لیے اچھی خبر ہے۔ لانگ ٹرم کے لیے میرے خیال سے اس کی پرائس جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ پمپ کر سکتی ہے۔ جیسے ہی اڈاپشن بڑھتی ہے کسی بھی کوائن کی تو اس کی جو پرائس ہے اس میں اسٹیبلٹی بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ مزید پمپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سائپرس جو ہے اس نے بھی ایک کرپٹو کے حوالے سے ایک بل ڈرافٹ کیا ہے اور وہ امید کی جا رہی ہے کہ یورپی یونین سے پہلے جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر لیں گے۔ وہی بات ہے، جس طرح اڈاپشن بڑھے گی، اگر کنٹریز جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس کو اڈاپٹ کریں گے
تو بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے یا کرپٹو کرنسی کی پرائسز بھی اوپر جا سکتی ہیں. اسی طرح جو 10 گھنٹے پہلے نائب بکولے نے جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری کی ہے, چھوٹی سی کچھ سیکنڈ کی 2 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. اس میں 44 کنٹری 44 کنٹریز کے جو یہ سینٹرل بینکس کے جو ادھر نمائندے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ یک زبان کہا ہے کہ بٹ کوائن, اونچی آواز میں کہا ہے بٹ کوائن. تو بظاہر ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. آپ ان کے جو ہے وہ ٹویٹر پہ جا کے سن بھی سکتے ہیں, ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اگر تو ان 44 کنٹریز میں سے چند ہی کنٹریز بٹ کوائن کو لیگل ٹینڈر کرا دیتے ہیں یا بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو فوراً سے جو ہے بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ اچھی خاصی پمپ کر سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایتھیریم کے جو ڈیولپرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایتھیریم کا مرج ہے وہ اگست کے اندر آ جائے گا, اور اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو اگست کے اندر جس طرح پلان ہوا ہوا تو اگست میں یہ آ جائے گا. یہ مرج کیا چیز ہے ایتھیریم کا؟ یہ پروف آف ورک پہ تھا پہلے ایتھیریم, اب پروف آف سٹیک پہ آ رہا ہے کہ آپ سٹیکنگ کر کے جو ہے وہ اس کو مائن کر سکتے ہیں یا ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں. پہلے پروف آف ورک پہ تھا, جس طرح جو ہے وہ گرافک کارڈ لگا کے اور کمپیوٹر کے ذریعے اس کو جس طرح بٹ کوائن مائن ہوتا ہے اس طرح وہ پہلے مائن ہو رہا تھا. تو یہ جو ہے وہ ایک ایتھیریم کے لیے ایک بلش نیوز ہے. اگر یہ واقعی ہی ایز پلان جو ہے وہ جس طرح اگست ہوا ہے, تو اگر ہو جاتا تو یہ بڑا اچھا ہے. شاید ایسا لگتا ہے کہ کافی لوگ بات کرتے ہیں کہ شاید یہ بٹ کوائن کو بھی آنے والے وقت میں کراس کر جائے, لیکن یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ جو ہے وہ ایتھیریم سینٹرلائز ہے اور جو بٹ کوائن ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہے, تو اس کو کراس کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. اسی طرح جو بائیڈن نے بھی اور یہ G7 جو کنٹریز ہیں سارے آفیشیل جو ہیں اس کے بھی یہ سب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبل کوائنس کو بھی اور کرپٹو کرنسی کو بھی ریگولیٹ کیا جائے, تاکہ جو ہے جو بھی خاص طور پہ لونا کا جو کریش آیا ہے اور USD کا جو کریش آیا ہے, ایسے کریشز سے جو ہے وہ بچا جا سکے. یعنی اسٹیبل کوائن جو ہے وہ وہی انسٹیبل ہو جائے تو کرپٹو کرنسی کی جو مارکیٹ ہے اس کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو انہوں نے G7 کنٹریز بھی یہ چاہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بائیڈن بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے. اسی طرح بٹ کوائن پیزا ڈے 2 دن بعد منایا جائے گا, 22 کو جو یہ اس کی کہہ لیں آپ ہیپی برتھ ڈے ہے. اور یہ اس کی سٹوری کیا ہے جی, ایک شخص تھا فلوریڈا کے اندر امریکہ کے اندر, اس نے 2000 غالباً اس کے اندر 10 کے اندر 12 سال پہلے تو اس نے یہ ایک پیزا آرڈر کیا تھا. اس نے 18 مئی کو لکھا تھا اپنے بٹ کوائن ٹاک کے اوپر. بٹ کوائن ٹاک ایک پلیٹ فارم ہے جس میں کرپٹو کرنسیاں جو ہے وہ نئی کرپٹو کرنسیاں جنم لیتی ہیں, وہاں پر اپنا جو ہے وہ سب کچھ وائٹ پیپر یہ وہ سب کچھ شیئر کرتی ہیں, اور وہاں سے ان کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہاں پر شیئر کیا تھا کہ میں 10,000 بٹ کوائن دے کے 2 لارج پیزا بائی کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو رپلائی آیا تھا بزنس ٹوڈے کے مطابق, ایک کمپنی تھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ پیزا 2 لارج پیزا دیں گے, اور یہ ہم آپ کو جو ہے وہ یہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ 22 مئی کو ہی تھی. تو اس ٹائم اگر اس کی ویلیو دیکھیں تو پاکستانی تقریباً جو 10,000 بٹ کوائن کی ویلیو بزنس ٹوڈے کے مطابق 22 ارب روپے بن رہی ہے. تو اگر وہ 10,000 بٹ کوائن سیل نہ کرتا تو آج اس کے پاس پاکستانی جو ہے وہ 22 ارب روپے ہوتے. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور یہ اس ڈے کو اب ہر سال منایا جاتا ہے. تو ابھی بھی 22 جو ہے وہ مئی کو یہ منایا جائے گا. اسی طرح اگر ہم بات کریں آن چین انالیسس کی, تو ایسے تقریباً 65.73% جو ہے جو بٹ کوائن ہے وہ بالکل موو نہیں ہوئے, نہ انہوں لوگوں نے اس کو سیل کیا ہے نہ بائی کیا ہے, بالکل ایک جگہ پہ انہوں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں. یہ چیز شو کرتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہولڈ بٹ کوائن کو کرنا چاہ رہے ہیں, اور اچھا خاصا اس سے جب پروفٹ ہوگا تب اس کو وہ کیش آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھی نیوز, سب آپ کو میں نے بتائی ہیں, سینٹیمنٹس بھی, ٹیکنیکلی بھی, فنڈامنٹلی بھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آن چین بھی. اب ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کوئی کسی سائٹ پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں, تو اپنے حساب سے آپ فائنینشیل کنڈیشن کے حساب سے اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی نیوز. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.